ماں اگر بچے کا نام لے کے بلائے تو اس میں ماں کا لاڈ اور پیار ظاہر نہیں ہوتا۔ باپ بچے کا نام لے کے پکارے، چھوٹا بڑا چھوٹے کا نام لے کے پکارے، زین العابدین، امجد، عرفات، شیراز، اس میں اس بڑے کا لاڈ اور پیار ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اگر ماں اپنے بچے کو کہے میرا چاند ادھر آؤ، میرا پتر ادھر آؤ، میرا لال ادھر آؤ، تو اس میں محبت اور پیار اور لاڈ زیادہ ہے۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کو اللہ کریم نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وقتاً فوقتاً ان کو احکامات صادر کیے، ان کو خبریں دیں، خوشخبریاں دیں۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے ان کا نام لے کے پکارا۔ میں چند قرآن پاک کی آیات بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ فرما دیں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی کو جنت میں رہنے کے جب آداب سکھائے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم اور آدم کی بیوی، آپ نے جنت میں ایسے رہنا ہے، کھانا پینا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کا قرآن مجید میں نام لے کے بلایا۔ حضرت نوح کو حواریوں سمیت جب جودی پہاڑ کے کنارے پہنچایا تو اللہ نے حضرت نوح کا نام لیا، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ میرے گرامی قدر احباب، حضرت زکریا کے باغ میں جب بہار کی خبر سنائی، جب آپ کو دعاؤں کی قبولیت کی خبر سنائی، اللہ نے اپنے پاک نبی زکریا پاک کا نام لیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اللہ کے ایک نبی اپنی مسحور کن آواز سے پرندوں کو فضاؤں میں کھڑا کر دیتے ہیں، تیرنے والی مچھلیوں کو پانیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نام لیا، فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت یحییٰ کا نام لیا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا۔ اللہ کے نبی ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، اب اپنے بیٹے کی گردن پہ خنجر چلا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا غصہ آیا، آپ نے تیزی سے چھری چلائی، لیکن اللہ نے دمبے کو بھیج کے ذبح کروایا۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہے اور جناب جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ دل میں پریشانی پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ نے بچے کی قربانی کا حکم دیا تھا، یہاں تو دمبا ذبح ہو گیا ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر پورا ہوا نہ ہوا، اللہ کی تعمیل کر سکا یا نہ کر سکا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کے دل میں پریشانی کے آثار دیکھے تو ہم نے جبریل کا انتظار نہیں کیا، ہم نے براہ راست اپنے نبی کو خطاب فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جناب آدم کا نام لیا، حضرت نوح کا نام لیا، حضرت زکریا کا نام لیا، حضرت داود کا نام لیا، حضرت یحییٰ کا نام لیا۔ اللہ
اللہ کے ایک نبی رات کے اندھیرے میں، ٹھنڈی رات میں، سرد رات میں اپنی بیوی کے ہمراہ جنگل میں چل رہے ہیں، اور سردی کی وجہ سے بیوی کا جسم کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو دور آگ جلتی نظر آئی، اپنی بیوی کو فرمایا آپ یہاں پہ رک جائیں، میں آگ لے آتا ہوں، تاپنے کا موقع مل جائے گا اور ہماری سردی تھوڑی کم ہو جائے گی آگ کی حدت کی وجہ سے۔ اللہ کا نبی آگ کے قریب گیا، آگ سے آواز آئی موسیٰ میں آگ نہیں ہوں، میں تیرا رب ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ کا اللہ نے نام لے کے پکارا۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تختہ دار پہ لٹکانے کا ارادہ کیا، تو اللہ کریم نے نوید حیات سنائی، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ بہت ساری آیات میں پڑھ چکا ہوں، میں اب آپ کی خدمت عالیہ میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کا اللہ نے نام لیا، حضرت یحییٰ کا نام لیا، حضرت موسیٰ پاک کا نام لیا، حضرت عیسیٰ پاک کا نام لیا، حضرت داؤد کا نام لیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا۔ نام لے کے اللہ نے اپنے نبیوں کو خطاب کیا، لیکن جب باری آ گئی مدینہ کے تاجدار کی، فرمایا محبوبہ میں نے ان کے نام لے کے بلایا، ان میں کوئی نجی اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی حجت اللہ، کوئی خلیل اللہ۔ سونا آپ کلیم نہیں ہیں، آپ صفی نہیں ہیں، آپ حجت نہیں ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، خلیفت اللہ ہیں۔ محبوبہ جب میں تیرا نام لے کے نہیں ملاؤں گا، جب تو لباس زیب تن کر کے بیٹھے گا مجھے پیار آئے گا، میں کہوں گا یا ایوہ المدثر۔ جب کملی اوڑھ کے رات کے اندھیرے میں مصلی پہ آ کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، میں کہوں گا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب جب آپ مسواک دانتوں پہ لگا کے بیٹھیں گے پھر مجھے پیار آ جائے گا، میں کہوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور جب آپ کے کافروں کو ادب سکھانے کا موقع آئے گا، تدبیر سکھانے کا موقع آئے گا، میں کہوں گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جب آپ کی ازواج اور بنات کو تدبیر سکھانے کا موقع آئے گا، میں کہوں گا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اور جب تجھے پیار کی مالا پیش کرنے کا وقت آئے گا تو میں کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی
اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ بہت سارے حضرات نے یہاں ترجمہ لکھنے میں خیانت کی ہے، انہوں نے یا ایھا النبی کا معنی کیا ہے اے نبی۔ کیا معنی کیا؟ ایک بار پھر بولے، اے نبی۔ یا کا معنی کیا اے، اور نبی کا معنی کیا ہی نہیں، نبی کی جگہ پہ نیچے نبی لکھ دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ خیانت ہے ان حضرات کی، اور خیانت انہوں نے کسی اور سے نہیں کی، نبی پاک سے کی ہے۔ یا ایھا النبی کا معنی لکھا اے نبی، اس کی وجہ یہ ہے نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، نبی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا نہیں تھا تو آپ نے شروع کیوں کیا، اور اگر آتا تھا تو یا کا معنی کیا، نبی کا معنی کیوں نہیں کیا؟ یا کا معنی کیا اے، اور نبی کی جگہ پہ نیچے نبی لکھ دیا۔ شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہزارہ کے رہنے والے تھے، آپ اپنی زبان میں فرمایا کرتے تھے ماں اے ناخدا انہا مانا کیتا ہے، ماں آخنا انہا بھیڑیا مانا کیتا ہی نہیں ہے۔ ملا جی اگر مانا آتا نہیں تھا تو لکھنے کیوں بیٹھے قرآن کا ترجمہ، اور اگر آتا تھا تو پھر یا کا معنی کیا ہے، نبی کا معنی کیوں نہیں کیا؟ یا کا معنی کیا اے، اور نبی کی جگہ پہ نیچے نبی لکھ دیا۔ میں قربان جاؤں تاجدار بریلی کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا پہ، آپ فرماتے ہیں نبی نبا ان سے ہے یا نبا ان سے ہے؟ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں سنائے، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں سنائے، مکان میں بیٹھ کے لا مکان کی خبریں سنائے، زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں سنائے، مخلوق میں کے خالق کی خبریں سنائے۔ آپ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہلا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا، کھوں سلام شمع بز میں ہیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ بہت شکریہ، آپ نہیں بولے جو میں توقع کرتا تھا۔ ایک بار پھر میں ترجمہ سناتا ہوں، یہ ترجمہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ تاجدار بریلی کا ترجمہ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں کنز الایمان۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ باقی ہاتھ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اور ان میں کمپیریزن کر کے دیکھیں، انہوں نے معنی لکھا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ آپ خیانت دیکھیں، جب مردے کی باری آئی، جب باپ کی باری آئی، ماں کی باری آئی، جب بھائی کی باری آئی، جب مردہ بہن کی باری آئی تو سب نے مانا کیا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ہمارے مردوں کو معاف کر، و شاہدینا ہمارے حاضروں کو معاف کر، و غائبینا اور ہمارے غائبوں کو معاف کر،
وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو معاف کر، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو معاف کر، ہماری عورتوں کو معاف کر، وانسانا ہماری عورتوں کو معاف کر، ہمارے مردوں کو معاف کر۔ لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، پھر شاہد کا معنی گواہ کیا۔ اپنے مردے کی باری آئی، شاہد کا معنی حاضر کیا۔ جب نبی پاک کی باری آئی، شاہد کا معنی گواہ کیا۔ اے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اگر وہاں معنی حاضر ہے تو یہاں کس قرینے کے تحت گواہ ہے؟ اگر یہاں گواہ ہے تو پھر وہاں حاضر کیوں ہے؟ میں قربان جاؤں بریلی کے تاجدار پہ، آپ نے خیانت نہیں کی بلکہ امانت داری سے ترجمہ فرمایا۔ اِنَّا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ علماء نے بڑی ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر مان لیا جائے کہ شاہد کا معنی گواہ ہے، پھر بھی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ثابت ہوتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ شاہد کا معنی گواہ ہے تو پھر بھی عقیدہ میلاد منانے والوں کا ثابت ہوتا ہے۔ گواہ کے 4 حرف ہیں، گاف، واو، الف اور ہا، اور جس کا معنی گواہ ہے اس کے بھی 4 حرف ہیں، شاہد، شین، الف، ہا اور دال۔ علماء فرماتے ہیں گواہ کے حرف بھی 4 ہیں، شاہد کے حرف بھی 4 ہیں، اور شاہد کی صفتیں بھی 4 ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے گواہ کی کہ گواہ زندہ ہو۔ مردے کی گواہی قابل قبول، چاہے امریکہ کی عدالت میں چلے جائیں، چاہے انگلستان کی عدالت میں چلے جائیں، چاہے ہندوستان کی عدالت میں چلے جائیں، چاہے پاکستان کی کسی عدالت میں آ جائیں، گواہوں کی وقت ڈیٹ مقرر ہوئی، جج نے کہا اگلی ڈیٹ پہ آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں۔ جب حضرات اندر گئے، وکیل اندر گیا تو جج نے پوچھا گواہ کہاں ہیں؟ تو وکیل نے کہا گواہ تو فوت ہو گیا۔ ایمان سے بتائیں عدالت کہے گی قبرستان چلے؟ قبر سے جا کے گواہی لے لیتے ہیں، بندہ مر گیا ختم۔ مردے کی کوئی گواہی کسی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ وکیل اندر گئے، گواہ بھی اندر گئے۔ گواہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ گواہ عالم ہو۔ اندر گئے گواہ، جج نے گواہ سے پوچھا آ گیا ہے؟ گواہ نے کہا جناب آ گیا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا قتل کا تو تو کہاں تھا؟ کس چیز کی گواہی دینے آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں کس چیز کی گواہی دینے آیا ہوں۔ جج نائب کورٹ کو کہے گا اسے بازو سے پکڑ کے عدالت سے باہر نکالو، یہ عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ گواہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے گواہ عالم بھی ہو۔ عالم کا معنی یہ نہیں ہے درس نظامی پڑھا ہوا ہو، مکمل مولوی ہو، نانا اسے واقع کا علم ہو، واقع کا عالم ہو۔ پہلی شرط یہ ہے زندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے عالم ہو۔ گواہ اندر آیا، جج نے پوچھا جب یہ واقعہ ہوا تھا تو کہاں پہ تھا؟ تو گواہ نے کہا جج صاحب میں اس وقت کراچی میں تھا۔ جج پھر غصے سے نائب کورٹ کو کہیں گا عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے، اسے باہر نکالا جائے۔ گواہ کی تیسری شرط یہ ہے گواہ حاضر بھی ہو، موقع پہ موجود ہو۔ گواہ اندر آ گیا، جج نے کہا کون ہے گواہ؟ میں ہوں گواہ۔ گواہ صاحب یہ بتائیں جب وہ بندے قتل کرنے آئے تھے ان کے ہاتھ میں کلاشن کوپ تھی یا ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا؟ انہوں نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے؟ ان کا لباس سفید تھا یا کالا لباس تھا؟ وہ چھت کے ذریعے آئے یا دیوار کے ذریعے آئے؟ تو گواہ نے کہا جج صاحب اتنی لمبی تقریر کرنے سے پہلے ذرا دیکھیں تو صحیح میں نابینا ہوں۔ میں تو اکھوں انا جج آکسی کڈو انے نو انا ایتھے کے پیا کردا۔ گواہ کی چوتھی شرط یہ ہے گواہ ناظر بھی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے
گواہ زندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے گواہ عالم ہو، تیسری شرط یہ ہے گواہ حاضر ہو، چوتھی شرط یہ ہے گواہ ناظر ہو۔ ناظر کا معنی آنکھ سے دیکھنے والا۔ میں کہتا ہوں چل مان لیا تو نے شاہد کا معنی گواہ کیا، لیکن پھر بھی عقیدہ تیرا نہیں میرا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر معنی گواہ ہے پھر بھی ماننا پڑے گا نبی پاک زندہ بھی ہیں، نبی پاک عالم بھی ہیں، نبی پاک حاضر بھی ہیں، نبی پاک ناظر بھی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ جھوم کے بولوں تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا تسی او حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا بے قراراں یا اگر شاہد کا معنی گواہ کیا جائے پھر بھی ماننا پڑے گا میرے نبی زندہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اگلا جملہ آ جائیں اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا۔ عربی زبان میں بشیر بھی خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں اور مبشر بھی خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں۔ علماء کرام نے ان میں فرق کیا ہے۔ بشیر وہ ہے جو سن کے دیکھ کے خوشخبری سنائے، اور مبشر وہ ہے جو کہتا جائے خوشخبری بنتی جائے۔ میں گھر گیا، میں نے ٹی وی آن کیا، خبر چل رہی تھی کہ راول پنڈی سے فلاں بندہ ایم این اے مقرر ہو گیا ہے، فلاں یو سی سے فلاں بندہ چیئرمین بن گیا ہے، فلاں علاقے سے فلاں آدمی ایم پی اے بن گیا ہے اور الیکشن ضمنی جیت گیا ہے۔ میں نے اس چیئرمین کو کال کی، مثال دے رہا ہوں، ایم این اے کو کال کی کہ آپ کی میں نے خبر سنی ہے، ماشاءاللہ آپ جیت گئے ہیں۔ میں بشیر کہلا سکتا ہوں کیونکہ میں نے سن کے اس کو خوشخبری دی ہے، میں بشیر کہلا سکتا ہوں، مبشر نہیں کہلا سکتا۔ مبشر وہ ہے جو کہتا جائے خوشخبری بنتی جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بشیر نہیں کہا، فرمایا شاہداں و مبشراں و نذیراں۔ امام بخاری نے ایک خوبصورت واقعہ تعریر فرمایا ہے جو آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بی بی، ایک معزز خاتون، ایک خوش نصیب خاتون جس کا نام ام حرام بنت ملحان تھا، یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جو میرے آقا کریم کی رضائی خالہ لگتی ہیں، رضائی خالہ لگتی ہیں۔ ام حرام فرماتی ہیں ایک دن سرکار میرے گھر میں قیلولہ کرنے آئے، اور کتنے بختاں والی جدا دل بر گھر آ جاوے، واہ مقدر اس دھرتی دے جتھے سونا پیر چپاوے۔ ساری کائنات جس کے در پہ جاتی ہے وہ مصطفیٰ قیلولہ کرنے کے لیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ام حرام اپنی رضائی خالہ کے گھر آپ تشریف لائے۔ ام حرام فرماتی ہیں سرکار سوئے ہوئے تھے، تکیے پہ آپ کا سر تھا، اچانک سوئے سوئے سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔
آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اگر میرے گھر میں کوئی بندہ ایسے سوئے سوئے اٹھ کے بیٹھ جائے اور ہنسنے لگ جائے، ہم کہیں گے یا تو اسے خواب آیا ہے، چھوڑ دیں کوئی خواب اس نے دیکھا ہے اور اٹھ کے بیٹھ کے ہنسنے لگ گیا ہے، اور یا ہم سمجھیں گے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے جو بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ آؤ میں سناؤں نبی پاک کی شان۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا ہمارا ہنسنا اور ہے، نبی کا ہنسنا اور ہے، ہمارا مسکرانا اور ہے، نبی پاک کا مسکرانا اور ہے۔ ام حرام حضور کی رضائی خالہ حضور کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیں میرے ماں باپ قربان جائے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ حضرات کی خدمت میں حضور کا فرمان رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری خالہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے والے میرے غلام اسلام کا پرچم لے کے بحری بیڑوں میں بیٹھ کے سمندر پار قبرص پہ حملہ کرتے ہیں اور انہیں جا کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں کے کلمے کے انکار پر ان کے ساتھ گھمسان کی لڑائی کرتے ہیں، اور گھمسان کی لڑائی کے نتیجے میں وہ اپنے تاج اور تخت، اپنے مکان محلات، اپنا مال اور دولت سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے ان کے تختوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ خالہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے والوں کو جب میں نے تختوں پہ بیٹھ کے مسکراتا دیکھا تو محمد نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ ناسم بخاری کے الفاظ ہے، ناسم من امتی رکبوا فی البحر غزاة فی سبیل اللہ ملوکا علی الاسرہ۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا وہ بحری بیڑوں میں بیٹھ کے سمندر پار جا کے ان کے تختوں پہ قابض ہو گئی اور اسلام کا پرچم لہرا دیا، میری عظمت کا پرچم لہرا دیا، اور انہیں مسکراتا دیکھ کے مصطفیٰ نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ ذرا سنیں اگلی بات، خالہ قریب آ کے کہتی ہے سونے مصطفیٰ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کریں اللہ ان میں بھی میرا شمار کر دے۔ سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا سرکار ہاتھ اٹھائے پھر قبول نہ ہو، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مال لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں فوضع رأسہ فنام، سرکار نے دوبارہ سر رکھ لیا اور دوبارہ آپ سو گئے، دوبارہ سوئے۔ چند منٹوں کے بعد پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور مسکرانا شروع کر دیا۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں یا نبی اللہ، دوبارہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بے ادبی کی معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام حرام میں نے سمجھا تھا ایک لشکر ہے، میں نے ان کے پیچھے ایک بحری بیڑوں کا دوسرا لشکر بھی دیکھا، وہ بھی اسی طرح گئے ہیں اور جا کے ان کے تختوں پہ بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ انہیں مسکراتا دیکھ کے مصطفیٰ نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ گرامی قدر احباب، ام حرام کہتی ہیں سونا دعا کریں کہ ان میں بھی میرا شمار ہو۔ اگلی بات پہ آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، آپ کی داد لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ام حرام دوبارہ دعا تو تب کروں جب پہلے لشکر میں تیرا نام نہ آئے، میں نے پہلے بیڑے میں تیری سیٹ بھی بک کروا دی ہے اور تیرا کرایہ بھی ادا کر دیا ہے۔ پیر صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ایک قافلہ ہمارے علاقے سے مدینہ جا رہا ہے، دعا کریں میرا نام بھی اس قافلے میں آ جائے، میں بھی چلا جاؤں۔ مولانا صاحب پیر صاحب دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے حضرت صاحب اس قافلے تے میرا نام نہیں آیا، ہن دعا کرو ایک اور جا رہا ہے اودے وچ میرا نام آ جائے۔ تو پیر صاحب کیا کرن گے؟ اتنی آکھن کہ میں دعا نہ کرنا، مولوی صاحب اتنی آکھن کہ میں دعا نہ کردا، بلکہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور دعا کریں گے کہ چلو پہلے قافلے میں نہیں اگلے قافلے میں اس کا نام آ جائے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں جب حضور نے دوسری بار
مسکرایا، حضور دوسری بار مسکرائے تو میں نے آپ کو کہا حضور کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے سمجھا تھا ایک قافلہ ہے، ایک دوسرا قافلہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ ام حرام کہتی ہیں سونا دعا کریں میرا نام ان میں آ جائے۔ حضور نے، امام بخاری کہتے ہیں فَأَبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے انکار کیا اور فرمایا ام حرام میں دعا تو تب کروں نا کہ پہلے بیڑے وچ تیری سیٹ بک نہ ہوئی ہوئے، پہلے بیڑے میں تیری سیٹ بھی بک کروا دی ہے اور تیرا کرایہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، سرکار کا وصال ہو گیا، ام حرام بنت ملحان زندہ تھی۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا 2.5 سالہ دور خلافت آیا، کوئی بحری بیڑا اس طرح نہیں گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ مجھے اجازت دی جائے میں ایک بحری بیڑا بنا کے قبرص پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر کا 10 سالہ دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور خلافت آ گیا۔ پہلے دور میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا، آپ نے ان کی تجویز کو قبول نہ فرمایا۔ 5 سال بعد آپ کی تجویز کو قبول فرمایا گیا اور یہ بحری بیڑا قبرص گیا۔ حضرت ام حرام بنت ملحان اس قافلے کے اندر موجود تھی اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک مقام پہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا، ایک مقام پہ اس قافلے نے قیام کیا اور ام حرام ایک سواری پہ سوار تھی اور ان کی سواری پھسلی اور وہ گر گئی، یہ بھی نیچے گر گئی اور ساتھ ہی اللہ کریم نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام آئے، ان کا چہرہ دیکھنے لگے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ تیرے نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو رات، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ یہ میرے فکرے نہیں ہیں، یہ تاجدار بریلی امام احمد رضا کے جملے ہیں۔ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صحابہ کرام ان پہ انا للہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر ہے۔ بشیر وہ ہوتا ہے جو سن کے دیکھ کے خوشخبری سنائے اور مبشر وہ ہوتا ہے جو کہتا جائے خوشخبری بنتی جائے۔ میں آج کی اس جمعے کی نشست میں چند باتیں ایک ایسے فتنے کے خلاف کرنا چاہتا ہوں جن کو طاغوت نے اور صہیونیوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں سے اولیاء اور صحابہ کرام کی محبت نکالنے کے لیے لانچ کیا اور وہ الحمدللہ فتنہ اپنے انجام پہ پہنچ چکا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میں سرکار کا نام بھی مبارک سمجھتا ہوں اور مولا علی کا نام بھی میری زبان پہ نہیں آتا۔ میں کہوں گا چھوٹا مرزا، انجینئر مرزا
اپنے انجام کو پہنچا اور عرصہ ہو گیا ہے اس کی زبان اولیاء کرام کے خلاف بکتی چلی جا رہی ہے. کبھی وہ صحابہ کو لتاڑتا ہے، کبھی اولیاء کرام کو لتاڑتا ہے. علماء اور اصحاب درد بار بار اس کو متنبہ کر رہے ہیں، اسے خبردار کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں سنتا. اس کی جری زبان کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں 18 سال کے چھوکرے، اور وہ اولیاء کرام کے خلاف بکتے چلے جا رہے ہیں. اس نے نہ متقدمین علماء صوفیاء کو چھوڑا، نہ متاخرین صوفیاء کو چھوڑا، نہ داتا علی اس کی زبان سے محفوظ رہا، نہ پیر مہر علی ان کی زبان سے محفوظ رہے، نہ پاک پتن کے بابا فرید اس کی زبان سے محفوظ رہے، نہ حضور غوث پاک محفوظ رہے. میں نے ایک کلپ انجینئر کا ایسا بھی دیکھا جس میں وہ حضرت جنید بغدادی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، حضرت حسن بصری کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور لتاڑتا چلا جاتا ہے جو اس کا دل آتا تھا. اور پھر صوفیاء کرام فرماتے ہیں آپ اگر حضور کی نسبت کا ادب نہیں کریں گے نا تو حضور کا ادب بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا. آپ اولیاء کرام کا ادب کریں گے، علماء کا ادب کریں گے تو حضور کا بھی ادب آپ کو نصیب ہوگا. آپ بزرگوں کا ادب کریں گے تو حضور کا ادب بھی اس صدقے میں آپ کو نصیب ہوگا. جو اولیاء کرام کا گستاخ تھا، جو صحابہ کرام کا گستاخ تھا، دیکھ لیں پھر کیا ہوا. آخر اس نے زبان کھول دی نا نبی پاک کے خلاف، کھول دی زبان اس نے، اور الزام دیا عیسائیوں پہ کہ عیسائیوں نے یہ جملہ بولا ہے. علماء کرام اس دن سے آج تک یہ بات چیلنج دے کے کر رہے ہیں کہ آپ کسی کتاب سے ثابت کریں، کسی کتاب سے، کہ 2 ارب عیسائیوں نے حضور کو معاذ اللہ وہ جملہ کہا ہو. میری زبان لرزتی ہے وہ لفظ کہتے ہوئے، کانپتی ہے جو اس نے لفظ کہا، اور تمام 2 ارب عیسائیوں پہ مسلط کر دیا کہ عیسائی حضور کے بارے میں معاذ اللہ یہ بات کہتے ہیں. تورات تو وہ ہے، آپ تھوڑا سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے حضور کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا ہو. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی، فرمایا مبشرام برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میرے نبی پاک کی تو شان یہ ہے، ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت میرے نبی کو مجنون کہا. اللہ نے اپنے سونے محبوب کو فرمایا آپ نے جواب نہیں دینا، میں جانوں اور یہ کافر جانے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ولید نے معاذ اللہ میرے نبی کو مجنون کہا. اللہ نے فرمایا محبوبہ مجھے قلم کی قسم، قلم کے لکھے کی قسم کہ تجھے ہم نے بے حساب اجر عطا کیا ہے، اور ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کا صدقہ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اللہ نے تجھے اخلاق عظیم عطا کیا ہے. یہ جواب حضور نے نہیں دیا، اللہ نے گستاخ کو جواب دیا. حضور کے معاملے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بکواس کرے تو خدا کی غیرت نہ جاگے، خدا کی غیرت کو جوش نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جب حضور کی باری آئی تو اللہ کریم نے خود جواب دیا. فرمایا محبوبہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اور سورہ قلم اٹھا کے دیکھیں آپ، اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب اس میں گنوائے ہیں، اور ان میں سے ایک عیب یہ تھا کہ تو اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے. جب ولید نے یہ سنا تو بھاگتا بھاگتا ماں کے پاس گیا، ماں کو کہنے لگا میں اس نبی کے منہ سے یہ سن کے آیا ہوں جس کو کبھی کسی نے جھوٹ بولتے نہیں سنا، سچ بتا کیا معاملہ ہے. ماں نے جب دیکھا تو کہنے لگی بات اپنے تک رکھنا، تیرا باپ بڑا امیر آدمی تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، اور مجھے خطرہ تھا بے اولاد مر گیا تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، تو میں نے چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا
اور تو وہاں سے پیدا ہوا۔ اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب گنوائے۔ ابو لہب نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا معاذ اللہ، اے محمد معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ حضور کے ہاتھوں کے خلاف اس نے بات کی انگلی اٹھا کے۔ اللہ کریم کو جلال آیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تم میرے نبی کے ہاتھ کے خلاف بات کر رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ پہلے فرمایا تو ٹنڈاؤں میں، پھر فرمایا تو منڈاؤں میں، پھر فرمایا تو رنڈاؤں میں۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اور میں اس کے فالورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کے حواریوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ان اینکر پرسنوں کو کہنا چاہتا ہوں، ان میڈیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ بلا وجہ اس گستاخ کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ قرآن و سنہ سے اور دیگر آثار صحابہ اور اجماع اور دیگر ادلہ کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈیسیژن کیا ہے کہ یہ بندہ واقعتاً گستاخ رسول ہے۔ کل ان کا پرسوں کا فیصلہ آیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، اور بہت سارے علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے۔ بہت عرصے سے یہ فتنہ ہمارے ملک میں سرایت کر رہا تھا اور نوجوانوں کو جری کر رہا تھا۔ میں ان کو کہوں گا آج بھی موقع ہے، آپ بھاگ جائیں اور اس کا ساتھ نہ دیں اور اپنا ایمان بچائیں، کیونکہ ایمان سب سے پہلے ہے۔ حضور کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، حضور کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ کے بعد اس کی کوئی پوسٹ آگے شیئر نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا کے۔ آج کے بعد اس کی کوئی پوسٹ آگے شیئر نہیں کریں گے، اس کی کوئی ویڈیو آگے شیئر نہیں کریں گے۔ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو عاشقوں کی کرنی ہے، حضور کے غلاموں کی ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتنے عرصے کے بعد فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، جن کے پاس بچوں کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، اور یہ کام UN کا تھا، یہ کام OIC کا تھا، یہ کام عرب لیگ کا تھا، یہ کام اسلامی حکمرانوں کا تھا، لیکن حکمرانوں کی غیرت نہ جاگی۔ اللہ کریم پھر انتظام فرما دیتا ہے، 44-50 ملکوں کی ذیلی تنظیمیں اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور جماعتوں نے 44-50 بحری بیڑوں کا اور کشتیوں کا ایک قافلہ دوائیوں سے، خوراک سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے وہ لاد کے اس کو غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف چلایا، اور الحمدللہ میرے صبح کی اطلاع کے مطابق وہ بالکل فلسطین کے اس وقت دہانے پہ ہے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ، ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، کہ ان کا تحفظ کیا جائے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، وہ نہتے لوگ ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں۔ اور نیلسن منڈیلا جس کا نام آپ نے سنا ہے، اس کا پوتا بھی اس قافلے میں موجود ہے۔ ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ ان کا تحفظ کیا جائے، اور ان کے تحفظ کے لیے کوئی بحری بیڑا بھیجا جائے تاکہ وہ ان مظلوموں تک ادویات پہنچائیں، دودھ پہنچائیں، کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔